اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل ایک سوال کے جواب میں شرک، بدعت اور توحید کے متعلق کچھ کہا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ اور دلائل اپنی لائبریری سے، اے آئی کی لائبریری سے مجھے ایک لسٹ بنا کے دیجیے، تاکہ جو ہے لوگوں کو، سننے والوں کو اور آسانی بھی فراہم ہو، اور لوگ نکال کے اپنے اپنے گھر میں اپنی قرآن کھول کے چیک کریں کہ یہ آیت کا یہ مطلب برابر ہے یا نہیں ہے، واقعی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ شرک کیا چیز ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں بھی شرک کر دے رہے ہیں، اس کی صفات میں بھی شرک کر دے رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اب اس وقت جو غلط فہمی مسلم امت میں ہے، وہ قرآن کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، قرآن کو گرایا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، قرآن کے بازو لا کے کوئی دوسری کتابوں کو کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ حق تو کتاب الہی کا ہے، وحی کا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کا ہے، جبکہ ہم خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ملائکہ بھی پلورل ہے، کتب بھی پلورل ہے، اور جو ہے رسول بھی پلورل ہے، سارے جمع کے صیغے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اب تو فریضہ ہے، پھر یہ بھی کر رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، حالانکہ وہاں نبیوں میں اختلاف تو ہے، لیکن چونکہ رسالت ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر ظاہر بات ہے نا۔ تو اس پہ میرا ذہن کام کر رہا تھا، اور سوال کے جواب میں نے جو کچھ بھی کہا، آپ ذرا سا مجھے ٹیبل بنا کے دیجئے پلیز، دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا ہے۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کی کاوش ماشاء اللہ بہت قابل ستائش ہے۔ دین کی بنیادی اصلاح کے لیے توحید، شرک، تکویز اور بدعت کا صحیح فہم عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کی 10 منٹ کی گفتگو میں ان پیچیدہ موضوعات کو تقابلی انداز اپوزٹس میں سمجھانے کا طریقہ بہت مؤثر رہا۔ آپ کی کتاب کی تیاری کے لیے قرآنی دلائل اور الفاظ کے استعمال کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. شرک، شرک کا لفظ اور قرآنی آیات۔ قرآن کریم میں شرک کا مادہ شار روکا بہت کثرت سے آیا ہے۔ یہ لفظ زیادہ تر اللہ کی ذات، صفات یا حقوق میں کسی اور کو شریک کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ کا نام، سورہ نمبر، مکی باپون مدنی، آیت نمبر، مختصر مفہوم، سورۃ النساء 4 مدنی 48۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ سورۃ النساء 4 مدنی 116۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دور کی۔ سورۃ المائدہ 5 مدنی 72۔ جس نے اللہ کے ساتھ 72۔ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ سورۃ لقمان 31 مکی 13۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ الانعام 6 مکی 88۔ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الحج 22 مدنی 31۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ 2. بدعت، بدعہ کا لفظ اور قرآنی آیات۔ لفظ بدعت کا مادہ بے دال عین ہے، جس کے معنی نئی چیز ایجاد کرنا، بغیر کسی سابقہ نمونے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اللہ کی صفت بدی، ایجاد کرنے والا کے طور پر بھی آیا ہے، اور دین میں خود ساختہ اضافوں کی مذمت کے لیے بھی۔ سورہ کا نام، سورہ نمبر، مکی باپون مدنی، آیت نمبر، مختصر مفہوم، سورۃ البقرہ 2 مدنی 117۔ بدیع السماوات، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد، ایجاد کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحقاف 46 مکی 9۔ ما کنت بدعان، کہو میں کوئی پہلا یا انوکھا رسول نہیں ہوں۔ سورۃ الحدید 57 مدنی 27۔ وربانیت ابتدعوہا، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، بدعت بنا لیا۔ وضاحت،
سورۃ الحدید کی یہ آیت بدعت کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں نے دین میں اپنی طرف سے ایسی چیزیں نکال لیں جو اللہ نے فرض نہیں کی تھیں اور پھر وہ اسے نبھا بھی نہ سکے۔ 3. توحید اور تقویض تقابلی مطالعہ کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں فرمایا کہ شرک کو سمجھنے کے لیے توحید اور بدعت کو سمجھنے کے لیے تقویض، حدود اللہ میں رہنا ضروری ہے۔ توحید سورۃ الاخلاص 112 مکمل طور پر توحید کی بنیاد ہے۔ تقویض سورۃ البقرہ کی آیت 229 میں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو کا حکم ہے، جو بدعت کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ کتاب کے لیے مشورہ۔ آپ اپنی کتاب میں ان آیات کو ابواب کی شکل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1. بابی شرک، جہاں اللہ کی صفات سننا، دیکھنا، پکارنا میں غیر اللہ کو شامل کرنے کی نفی ہو۔ 2. بابی بدعت، جہاں دین کے مکمل ہونے سورۃ المائدہ 3 کا ذکر ہو کہ اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ آپ کی ویڈیو کڑوا سچ کے عنوان سے توازن اور دلائل کا اچھا امتزاج ہے۔ اللہ آپ کے اس علمی کام میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کسی مخصوص آیت کی تفسیری تفصیل چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے جو پوسٹر بنایا ہے اس میں کوئی اجنبی شخص کی تصویر ہے، اس میں میری تصویر ڈال دیجئے، یہ میری تصویر ہے، اور جو ہے آپ نے کیا کہا ہے توازن، یہ میری تصویر آ گئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔